لیکن تو نے جاگنے کے بعد اشرف علی رسول اللہ کیوں کہا؟ تو نے جاگنے کے بعد اشرف علی کو اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پرنٹڈ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اٹ از اے میٹر آف ڈیول. ہی چینج یور مائنڈ. توبہ کرو, استغفار کرو اور پھر سے کلمہ پڑھو. اور اگر تیری وائف ہو تو اسے نکاح بھی کر لے تاکہ غلط بچے نہ پیدا ہوں. اس زمین پر یا اینی اندر ارتھ پر یا کسی اسکائی پر کوئی اور پرافٹ ہو تو بھی وہ پرافٹ نبی کا محتاج ہوگا. انہوں نے مانا کیسے نبی کے زمانے میں کوئی پرافٹ؟ بتاؤ, دروازہ بنا رہے ہیں یہ نہیں نبی بنانے کا. مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا. اگر کوئی دوسری زمین پر اینی اندر پرافٹ ہے تو وہ بھی چلے گا. کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا. ان کو کتنے نبی چلیں گے کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ اب تم بولو. نبی کے زمانے میں کوئی نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آ جائے تو بھی اگر بالفرض بعد زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو, دس از دا ورلڈ, نبی پیدا ہو, نیا نبی پیدا ہو, یہ کفر ہے کہ نہیں؟ تو رسول نے جو نہ کہا ہو وہ کہہ کر رسول پہ جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے کہ نہیں؟ جو شخص مولانا اشرف علی تھانوی نقل کفر نہ باشد, جو انہوں نے لکھا ایمانداری سے مجھے ڈیٹو وہی پڑھنا چاہیے چاہے وہ رانگ ہو. اشرف علی تھانوی مرحوم اس لیے کہ جس پر غضب ہوتا ہے وہ مرحوم نہیں ہوتا, لیکن میں وہی پڑھوں گا جو اس میں ہے. وہ شخص جو مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کے متعلق جو کفریہ کلمات ادا کرتا ہے اس سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تشریح کرے کہ آیا وہ کیوں مولانا مرحوم کو کافر قرار دیتا ہے. نیز ایک حدیث کی روح سے ایک مسلمان کو کافر قرار دینے سے وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر کر تشریح فرمائی جائے. نوازش ہوگی, اردو غلط ہے, میں بات سمجھ میں آ گئی. لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی جائے, مد نظر کر تشریح کی جائے. حسین احمد صاحب ان کا نام ہے, ان کو حسین احمد مدنی عام طور سے کہتے ہیں. اب تو ان کے ہم مدینے میں پیدا ہوئے بغیر لوگ مدنی ہو جاتے ہیں. تو سید حسین احمد مدنی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام نے یہ لیٹر میرے کو لکھا. دیکھیے گا اس کو, لیجیے تو اس پورے لیٹر کو. یہ ہے وہ خط حسین احمد صاحب کا. جب یہ خط آیا اس طرف سید حسین احمد جنرل سیکریٹری جمعیت اسلام, دس از دا فرسٹ لیٹر وچ از ریٹن بائی دیوبندی مولوی اینڈ ہی سینڈ ٹو می. جس نے بھیجا تھا وہ جناب عبد الخالق اشرفی تھے. تو عبد الخالق اشرفی کی جانب سے یہ جواب انہیں دیا گیا, حسین احمد صاحب آپ کا تحریر کردہ رقعہ ملا. جواباً عرض ہے, تحریر کی ابتدا غیر مسنون ہے. نمبر 2 زبان بھی درست نہیں. نمبر 3 اشرف علی تھانوی کے کفر سے اب تک آپ ناشنا ہے, تعجب ہے. تھانوی صاحب خود تحریر فرماتے ہیں, پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زائد امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جبی حیوانات و باہیم کے لیے حاصل ہے. حفظ الایمان محبت البنان کو تغیر العنوان کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ صفحہ 16. مذکورہ بالا عبارت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض علوم غیبیہ کی تشبیہ زید و عمر بلکہ ہر لونڈے اور پاگل بلکہ جمی جانوروں درندوں کتوں سوروں سے دے کر کے اشرف علی تھانوی ایک ناپاک اور کفری تشبیہ کے مرتکب نہیں ہوئے. اسی کتاب کے صفحہ 21 پر تھانوی صاحب نے علم غیب کی 2 قسمیں لکھی. علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے, صفحہ 21. پھر اسی بواسطہ علم غیب رسول کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے کر وہ مرتکب کفر ہوئے. نمبر 4 جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہم اس کے ہر لفظ کے قائل ہیں. ہم نے آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور نہ ہی کہنے دیا. تھانوی صاحب کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے. اگر آپ کو تھانوی صاحب اور دیگر علماء دیوبند کے کفریات سے آگاہی چاہیے تو آپ حضرت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی کچھوی ضلع فیض آباد یو پی انڈیا کے نام تحریری دعوت نامہ بابت مناظرہ روانہ فرمائیں.
غازی ملت آج کل برطانیہ میں ہیں اور سلطان المناظرین سرکار محدث اعظم کچوچوی کے صاحبزادے ہیں. آپ کے مولانا حسین احمد ٹانڈوی، عبدالسلام کاکوروی اور اسد ٹانڈوی وغیرہ ان سے بخوبی واقف ہیں. افسوس اول ذکر دونوں اب دنیا میں نہیں رہے، ورنہ ضرور بتاتے. موقع اچھا ہے. افہام و تفہیم کے ذریعے اگر حق اہل برطانیہ پر بھی ظاہر ہو جائے تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا. جواب میں آپ بھی اپنے مناظر کا نام ضرور لکھیے گا. 24 اگست کے کھلے اجلاس میں فیصلہ ہو جاتا تو بہتر تھا. غوثیہ مسجد چیسٹر اسٹریٹ بلیک برن میں غازی ملت اور اکابر اہل سنت کا اجلاس ہو رہا ہے. اس سے قبل ہی جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو. جواب ٹیلی فون پر دینے لگے تاکہ اسے بدلا جا سکے. لکھ کر جو ہو جاتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے. میں نے ابتدا نہیں کی، انہوں نے شرارت کیا ہمارے جلوس پر. میں نے ان کی حقیقت میں انہیں کافر کہا. اس پر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کفر بتاؤ. میں نے تحریری طور پر کفر حوالہ کتاب کے نام کے ساتھ دیا. وہ تھی. اب یہ ہے اوریجنل حفظ الایمان. اس کے صفحہ 16 پر وہی جملہ ہے. ترس علم غیب کل یا بعض. یہ کہتے ہیں کل تو صرف خدا کے لیے ہے، اب ہوا بعض. تو یہ بعض حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوشچن ہوا ہے. یہ جنرل علم غیب کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے تو عالم غیب کس بنیاد پر آیا، کل علم غیب مان کر یا بعض. تو اشرف علی تھانوی ٹرائنگ ٹو کنوینس اس کہ all علم غیب only for Allah but some علم غیب for prophet میں بھی. تو اب اگر ہے بھی تو اس میں نو انیکوالٹی اور کوئی خصوصیت نہیں. وہ فرماتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول سے صحیح ہو تو دریافت طلب یہ رہی کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں سبھی کو ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہتے کہ ایسا علم غیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کی دو قسمیں کرنا کہ کل ہے کہ بعض، اور اگر بعض مان لیا جائے تو پھر ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کو ہے. جیسا رسول کا علم ہے ایسا جانوروں کو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے دیوبندی کی نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ تو مدینے جاتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ بھی نہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ تو میلاد کرتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ کوشچن کرتا ہوں نبی کا توہین بند کرو، انسلٹ آف پروفٹ کو اسٹاپ کرو. یو اسٹاپ ڈس آنر آف پروفٹ، یو اسٹاپ انسلٹ آف پروفٹ. اور if you will not stop, my generation will stop you. ہاں، وہ کیا زندگی ہے جس میں نماز نہ ہو؟ وہ کون سی لائف ہے جس میں روزہ نہ ہو، شریعت نہ ہو، جو حرام سے نہ بچتا ہو؟ لیکن اس کی کیا لائف ہے جو مسجد میں علی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہو؟ اس کی کیا لائف ہے جو امام حسن کو زہر اور امام حسین کو شہید کرتا ہو؟ ہم کو ایسا کلمہ کو نہیں چاہیے. ہم کو ایسا، ہمیں اسلام کا نور چاہیے، ہمیں نور الاسلام چاہیے. مگر یہ نور الاسلام پیغمبر کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، توہین کرنے والا نہیں، انسلٹ کرنے والا نہیں، اور ڈس آنر آف پروفٹ کرنے والا نہیں ہے. دس از دا ڈس آنر by the pen of Ashraf Ali Thanvi and this is the kufr of Ashraf Ali. اب آپ سمجھ گئے وہ کیوں نہیں آئے؟ بے شک ہم نماز کے لیے بلاتے تو آتے نا. ہم نے بلایا تھا come and listen the kufr of Ashraf Ali. This is the book written by Ashraf Ali. وہ بولتے ہیں جیسا کے ساتھ ایسا ہو تو وہ انسلٹ ہوتی، جیسا علم رسول کا ایسا جانوروں پاگلوں کا تو انسلٹ تھی. اشرف علی نے جیسا تو یوز کیا نہیں. میں کہا چل میں ہی بولتا ہوں.
میں جیسا نہیں یوز کروں گا اور توہین بھی ہو جائے گی, اور جیسا بھی یوز کروں گا تب بھی ہو جائے گی, نہیں کروں گا تب بھی ہو جائے گی. سنو, جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے. انسلٹ ہے کہ نہیں؟ Listen me please, control your نعرہ. ہم وہابیت کا نعرہ اکھاڑنے بیٹھے ہیں. ان کا نعرہ کہتے ہیں نا, نعرہ اکھاڑنا, وہ نعرہ اکھاڑنا. کنٹرول یور سیلف. جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا, اس میں ہے نا ایسا علم غیب, جیسا رسول کا ہے ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کے لیے ہے. یہ کیا سمجھاتے ہم کو؟ جیسا کے ساتھ ایسا ہو تب ایگزامپل بنتا ہے, صرف ایسا سے نہیں. اشرف علی نے صرف ایسا استعمال کیا ہے. تو جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے, یہ توہین ہوگی. میں نے کہا چلو جیسا نکال کے بولتا ہوں. اشرف علی کا جو چہرہ ہے اس میں اس کی کیا خصوصیت؟ ایسا تو گدھے کا بھی ہے. دیکھو میں نے جیسا نہیں کہا, میں نے جیسا نہیں کہا ہے, ایسا ہی بول رہا ہوں. تو اگر ایسا سے اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اسی سینٹینس سے نبی کی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کہتے ہیں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی اسی حفظ الایمان کی عبارت کو سمجھانے کے لیے, اب جب وہ نہیں آئے تو ان کی طرف سے مجھے کو بولنا پڑا. ارے آ جاؤ, کبھی آ جاؤ. میں نے اس میں ان کو ڈیٹ بھی بتا دیا تھا 24 اگست, جگہ بھی بتا دیا تھا غوثیہ ماسک, اور پوسٹر سے ٹائم بھی بتا دیا. یہ نہیں آئے, خالی ہم کو ثابت کرو. جب کفر ہم نے دکھا دیا تو بھاگ کھڑے ہو جاؤ, بالکل ابو جہل کی طرح. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے, نبی نے بتا دی کنکر یہ تو بھاگا. کب تک ابو جہل کی نقل کرتے رہو گے؟ سوال خود کرو. اچھا ہم ریپلائی دے دیں تو ریپلائی کا ریپلائی نہیں. میں پھر چانس دیتا ہوں, جب تک تو زندہ ہے دیوبندی میں تجھے چانس دیتا رہوں گا, شاید کسی لمحے توبہ کر لے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں, لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا. یہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ اتنا کے لیے. چلو بھیا حسین احمد تیری مان لیتے ہیں, تو نے تو اور بھی توہین کر دی. یعنی جتنا علم رسول کا ہے اتنا جانور کا ہے, یہ تو اور بھاری توہین ہو گئی. اور ایک بات دلچسپی کی بتاؤں, حسین احمد بولتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے, اتنا اور اس قدر کے معنی میں نہیں ہے. اتنا اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر تھا. اور مرتضی حسن دربھنگی رائٹ ہینڈ آف اشرف علی, وہ لکھتا ہے اتنا اس قدر کے معنی میں تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا. ایک دیوبندی مولوی کہتا تشبیہ کے لیے ہے, ایک کہتا نہیں اتنا اس قدر کے لیے, اور دونوں ایک دوسرے کو کفر بول رہے ہیں. تو مرتضی حسن کے کہنے پر حسین احمد کافر, حسین احمد ٹانڈوی کے کہنے پر مرتضی حسن دربھنگی کافر. اور یہ دونوں کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے, اسی لیے تو نہیں آئے, اسی لیے تو نہیں آ رہے. آئیے اب آپ ہم کو دیجئے ذرا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجیے. الامداد, ہاں صاحب, جو بات غلام احمد قادیانی نہیں کہہ سکا وہ بھی کہہ کے گئے ہیں. یہ نکل جلدی سے, نکل جلدی سے, ذرا دیکھ تو 34 کو, 24 میں 34 کلیئر ہو رہا ہے. دوپہر کا وقت تھا, نیند نے غلبہ کیا, سو جانے کا ارادہ کیا, رسالہ رسول العزیز کو ایک طرف رکھ دیا. لیکن جب بندے کو دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی. پیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا, جب رکھ دیا اور لیٹ گئے تو خیال آیا کہ بیک بون ٹو بک, تو فوراً اپنا چینج ہو گئے.
प्रेस में छपी ये किताब, यही किताब अल-इमदाद पीछे हो जाए तो इसका अदब करते हैं, क्योंकि अशरफ अली की लिखी हुई किताब है, इसका अदब करते हैं। और फातिमा के लाल का अदब नहीं, रसूल के प्यारों का अदब नहीं, पैगंबर के यारों का अदब नहीं, 11वीं वाले का अदब नहीं, 6वीं वाले का अदब नहीं। तो इनको फिर ये सो गए, सर के जानिब रख लिया, सो गया में देखो क्या हो रहा है। कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम लेता हूं। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई। आई थॉट इट इज रॉन्ग। कलमा शरीफ के पढ़ने में उसको सही पढ़ना चाहिए। इन द रीडिंग ऑफ कलमा इट शैल बी करेक्ट। इस ख्याल से दोबारा कलमा, बाय दिस आइडिया आई रिपीटेड, दोबारा कलमा पढ़ता हूँ। और दिल में तो ये है कि सही पढ़ा जाए। आई एम थिंकिंग इन माई माइंड कि आई वांट रीड करेक्ट, बट ये बट बहुत लगा हुआ है, सही पढ़ा जाए। लेकिन जुबान से बेसाख्ता इनवायलेंट्री एक्शन में निकला, रसूलुल्लाह के नाम के बजाय अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है, स्टिल आई नो इट कि इट इज नॉट करेक्ट, लेकिन बेख्तियार जुबान से निकलता है। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई टंग। 2-3 बार जब यही सूरत हुई, 2 or 3 टाइम्स सेम टू सेम, तो हुजूर को अपने सामने देखता हूं, अपने पीर को बोलता है, माई हुजूर पीरो मुर्शिद, यू आर बिफोर मी। और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे और कुछ लोग आपके पास थे। लेकिन इतने में मेरी हालत हो गई कि मैं खड़ा बवजह इसके रिक्कत तारी हुई। आई स्टार्टेड वीपिंग, जमीन पर गिर गया, फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और जुबान जोर के साथ एक नहायत जोर के साथ चीख मारी, स्क्रीम, यस। और मुझको मालूम था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही, हैव नो पावर इन माय बॉडी। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, वेक अप। चलो यहाँ तक तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, सब ख्वाब में है। अब ख्वाब में अगर तू अपनी माँ को माना समझे तो मैं ख्वाब ही में तो है ना, मैं क्या कर लूंगा। जब तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख्वाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह ख्वाब में अशरफ अली रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह को पहचाना नहीं, तो उम्मती होकर जब तू रसूलुल्लाह को नहीं पहचान सका तो घर में थोड़ी देर के झटके से पैदा होने में अपनी माँ को ना पहचाने तो हो सकता है ना। बहुत से बच्चे इंग्लैंड में तो माँ को पहचानते ही नहीं। अब ख्वाब में तो और भी तू बेबस है, पता नहीं किस रूप में देख ले वे। रसूल को तो अशरफ अली के रूप में देख लिया, माँ को पता नहीं किस रूप में देख ले वे। अगर ऐसे ही दिमाग का खराब आदमी है, आओ सामने आओ, तारीख मुकर्रर करो। हमने किया तुम भाग गए, तुम करके देखो। हमने बुलाया तुम नहीं आए, तुम बुला के देखो। हमने इंग्लैंड वालों तुमको इंग्लैंड में बुलाया है, मगर मेरा बड़ा दिल देखो, सिर्फ उर्दू में मुनाजरा होगा, ओनली उर्दू में। तू मुझको चाहे झंग में बुला, चाहे देवबंद में बुला, चाहे सऊदिया में बुला, जहां तेरे शैतान ज्यादा हो वहीं एक अली के लाल को बुला ले। अरे जब इमाम अहमद रजा हक की आवाज बुलंद करने के लिए बरेली से उठा तो बात बरेली ही में नहीं रह गई। हरमैन शरीफैन के उलमा ने तस्दीक करके साबित किया, अहमद रजा के साथ काबा भी है, मदीना भी है। जब जाग गए तो क्या हुआ वो सुनो। ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी, असरे नाताकती बदस्तूर था, पावरलेस होना पता चल रहा था। लेकिन हालत ख्वाब बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था, थाना भवन ही का ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती का, आई थॉट दैट इट वाज रॉन्ग इन द ड्रीम, तो आई थॉट टू करेक्ट इट। सोचा कि लो सही कर लूं। तो इस बात का देखते जाओ भैया, एक जुमला ना रहने पाए, कंप्लीट ले लो जिस पर लाइनिंग मारी है। ये सब लाइन मारने वाले लोग हैं, इन्होंने लाइन मारा तो सुन्नियों का ईमान खराब हो गया। अब इनकी लाइन मारो तुम ऐसी की कुफ्र जाहिर हो जाए।
اس خیال سے دل کو دور کیا اس واسطے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. بھئی خیال بندہ بیٹھ گیا. ٹو میک اٹ کریکٹ, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ از ناٹ گڈ. اٹ واز میٹر آف ڈریم. اور ڈریم forgive me because it is dream. معاف بھی ہو جائے گا, ہو سکتا ہے معاف ہو جائے. لیکن اب جب صحیح کر کے لیے میں بیٹھا کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں, ٹو ایوائڈ دا فالٹ, ٹو ریموو دا فالٹ, میں نے یہ چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا وہ نبینا مولانا اشرف علی. اب آگے کہتا حالانکہ اب بیدار ہوں, آئی ایم اویکنگ ایٹ دی مومنٹ, نو ڈریم, خواب نہیں, نو ڈریم, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان پہ قابو نہیں. اس کو ایسا کچھ خیال رہا اور دوسرے روز بیداری میری قطرئی خوب رویا ویپٹ اونلی فار ویپٹ. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, مینی ریزنس مائی لو آف ہارٹ کنیکٹڈ ٹو یو, جو حضور کے ساتھ بھائی سے محبت ہیں کہاں تک عرض کروں. دس از دا لو, اشرف علی رسول اللہ از دا مائٹر لو. یہ کفر ہے کہ نہیں؟ ارے خواب میں تو جانتے اس کا کیا جواب ہے؟ سیدھا سادہ دو ہی جملے میں تو جواب ہے, ہے. ارے بد نصیب, میرا مرید بد نصیب, تو نے جو خواب میں خواب دیکھا ہے وہ تو چلو معاف ہو گیا, لیکن تو نے جاگنے کے بعد اشرف علی رسول اللہ کیوں کہا؟ تو نے جاگنے کے بعد اشرف علی کو اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پرنٹڈ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اٹ از اے میٹر آف ڈیول. ہی چینج یور مائنڈ. توبہ کرو, استغفار کرو, اور پھر سے کلمہ پڑھو. اور اگر تیری وائف ہو تو اسے نکاح بھی کر لے تاکہ غلط بچے نہ پیدا ہوں. صحیح ہے, یہی تو صحیح جواب تھا نا. میرا مرید ہاشمی میاں کی تعریف میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو کفر ہو, میں اسے روکوں گا کہ نہیں؟ میں منع کروں گا, توبہ کراؤں گا. یہی نہیں کرانا چاہیے تھا نا. اشرف علی کی حالت دیکھو, فرماتے ہیں جواب میں پورا جواب پڑھوں گا. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بینہ تعالی متبع سنت ہے. یہ کفر نہیں ہے, تسلی ہے کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں, اس لیے اشرف علی رسول اللہ بولو. اس واقعے کے بعد یہ دیکھو, یہ لکھا آپ نے, یہ جواب جہاں انگلی ہے وہ لے لو. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس طرف آپ میری انگلی دیکھیے صحیح نشانے پہ چل رہی ہے نا. سنی کی انگلی دیوبندی کی غلط جگہ پہ نہیں جاتی. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے نہیں تعالیٰ متبع سنت ہے. ہو گیا. آپ آگے تو کوئی جواب نہیں نا. یہ اچھا لا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ کہنا تسلی ہے. یہ بتاؤ غلام احمد نے جو اپنے کو نبی کہا اس میں تسلی کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ راستہ کھولیں. یہ ہے اشرف علی. آتے تو میں پورا گھور دیکھا تھا. آئیے, یہ کفریات ہو گئے, حفظ الایمان ہو گئے. نکالو یار وہ برائی نے قاضیہ کدھر گئی. ارے یہ تو صراط مستقیم ہے. پہلے تحذیر الناس لا دو, کچھ تو دے دے بھائی. یہ تحذیر الناس ہے صاحب, اس کا ستیہ ناس ہو. سب نہ اٹھائیے گا. یہ بھی عجیب چیز ہے, بالکل اوپر سے نیلا ہے اندر سے پیلا ہے, عقیدہ بالکل گیلا ہے. یہ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد قول عرضیہ ہے. ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. کہتے ہیں ہاں خاتم النبیین ہیں. اس کا اجماعی معنی یہ ہے کہ حضور لاسٹ پروفٹ ہے. یہ اس کا اجماع صحابہ ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور بیلوڈ ہولی پروفٹ از لاسٹ پروفٹ. یہ بالکل ٹھیک ہے نا. حضور کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں کہیں آسمان پہ کوئی نبی تھا؟ کہیں کسی جگہ کوئی اور تھا؟ ہوا میں تھا, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ. کوئی رسول کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ یہ دیوبند کے فاؤنڈر, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں بدعقیدگی کی اینٹ گھسیڑنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے, قاسم نانوتوی میں تکملہ ہے.
اس کو چھاپا ہے مسافر خانہ کراچی نے. ویسے کئی آدمیوں نے چھاپا ہے, معاملہ چھپا ہوا ہے, چھپا نہیں ہے, اور چھپے گا بھی نہیں کیونکہ چھپ گیا ہے. اگر تیرے کو چھپانا تھا تو چھپایا کیوں, اور جب چھپ گیا ہے تو چھپاتا کیوں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب آخر نبی ہیں, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں, پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. ان کے کہنے کا منشا بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی, آخری زمانے کا نبی, آخری زمانہ اور آخری نبی کہنے میں رسول کی کوئی فضیلت نہیں. جو رسول کو آخری نبی مانے وہ ان کے اندر کامن پیپل ہے, اور مانا ہے آخری نبی صدیق نے, مانا ہے عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, علی نے, سعد نے, سعید نے, طلحہ نے, زبیر نے, عشرہ مبشرہ نے, مہاجرین نے, انصار نے. تو یہ کامن پیپل ہیں, یہ عوامی خیال ہے. آگے یہ فرماتے ہیں, اب صرف سنتے چلے جائیے, ٹائم بہت کم ہے. انبیاء اپنے امتی میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں. پرافٹس آر گریٹ بائی بفور دی امہ, تو گریٹنس آف دی پرافٹ ڈیپینڈ اپان ہز نالج. رہا عمل تو اس میں بسا اوقات, ادھر آئیے, آپ نے اسے نہیں نوٹ کیا. انبیاء آپ پبلک کے لیے نہیں ہیں, کتاب کے لیے ہیں. انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں, بلکہ بڑھ جاتے ہیں. امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. یہ کفر نہیں ہے. ہوگا پڑھیے, اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں, یعنی اگر سپوز ان دا پیریڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمین پر یا اینی اندر ارتھ پر یا کسی اسکائی پر کوئی اور پرافٹ ہو تو بھی وہ پرافٹ نبی کا محتاج ہوگا. انہوں نے مانا کیسے نبی کے زمانے میں کوئی پرافٹ؟ بتاؤ, دروازہ بنا رہے ہیں نہیں نبی بنانے کا. مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا. اگر کوئی دوسری زمین پر اینی اندر پرافٹ ہے تو وہ بھی چلے گا, کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا. ان کو کتنے نبی چلیں گے؟ دروازہ یہ کھول رہے ہیں اس کا. یہ اب ذرا بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیں, اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی ختمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. If any prophet will come after Muhammad, then last prophet is Muhammad, no problem. So do you suppose, can you agree with this? کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بالفرض بعد زمانے نبوی بھی, بالفرض مرزا غلام احمد یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آ گیا ہوں, آپ ہی کا محتاج ہوں. مصطفیٰ جان رحمتی کا محتاج ہوں, انہی کا بروزی ہوں, ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں کتا ہوں, بلی ہوں, بروزی ہوں, ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ لاہور ہوں, دلی ہوں. تو تم بھی تو کہتے ہو کہ محتاج رہے گا رسول کا, تو رسول کا محتاج رہے گا. تو جتنے نئے نئے نبی بنے سب کہیں میں محتاج ہوں نبی کا, مجھے نبی کہو, میں چھوٹا نبی, مدینے والا بڑا نبی. نکالا رستہ تو نکالے قاسم نانوتوی رستہ اور باندھے غلام احمد اپنا بستہ. تو ہمارا نہ اس سے کوئی واسطہ نہ اس سے کوئی واسطہ. پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ اب تم بولو, نبی کے زمانے میں کوئی نبی, نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آ جائے. تو بھی اگر بالفرض بعد زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو, دس از دا ورلڈ, نبی پیدا ہو, نیا نبی پیدا ہو, یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہ نہ معلوم ہے, یہ بکواس کر رہے ہیں, نئی بات کہہ رہے ہیں. نہ صحابہ نے کہا, نہ تابعین نے کہا, نہ تبع تابعین نے کہا, انہیں پتا ہے تو خود کہہ رہے ہیں, جیسے بھی نوٹ کر لو. یہ اس کا خود ہی اقرار کر رہا ہے. بہت بڑھیا بات ہے. خطا و نسیان اور چیز, نقصان شان اور چیز, خطا و نسیان اور چیز. اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا
تو اس کی شان میں کیا نقصان؟ اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی تھی تو اس بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا. یعنی یہ بات ایسی میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمین میں آدم و نوح کہ تسلیم کرنے سے کوئی دلیل مانے نہیں. جتنی زمینیں اتنے آدم، جتنی زمینیں اتنے نوح، جتنی زمینیں اتنے ہی رسول. یہ کتنا بڑھایا چلا جا رہا ہے. اور پھر ایسے موقع اور ایک جگہ تو بالکل صاف کہہ دیا تھا. ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بخوبی روشن ہو گیا کہ در صورت تسلیم اراضی کئی زمین مان لینے کی صورت میں معلوم ہوا کہ جملہ خاتم النبیین تمام زمینوں میں ہمارے نبی کے پاک کی جلوہ گری رہے گی. تو 7 زمین 7 آسمان ہے، ہر آسمان ہر زمین میں ایک ایک خاتم النبیین ہے. تو 14 خاتم النبیین تو دیوبندیوں نے بنا ڈالے. اب 14 خاتم النبیین کا بھی ایک خاتم النبیین بنایا ہے. یہ خاتم سے خاتم، خاتم سے خاتم سب کو کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں خاتم تو ایک ہی ہوئے، خاتم النبیین زمین کا ایک، اول زمین کا یہ خاتم ہے، دوسرے کا وہ خاتم ہے، تیسرے کا وہ لاسٹ ہے، چوتھے کا. تو 7 زمینیں آسمان کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. تو جس طرح 7 زمینوں، ایک زمین مدینے میں ایک نبی ہے، تو ایسے ہی دوسری زمین پہ بھی، تیسری زمین پہ ہے یہ دیوبندی گھورک دندا، جس میں 7 زمین پر 7 آسمان پر 14 خاتم النبیین. اس کفر سے یہ کب توبہ کریں گے آپ بتاؤ؟ اس طرح سے یہ ختم نبوت کا معنی بدل رہے. ایسے رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ 4 چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا جلوہ گری ہے آپ کی. ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے. یعنی ہر زمین پہ نبی ہے اور اس کا ایک خاتم ہے. یہ رسول جو مدینے والے ہیں یہ اس زمین کے خاتم ہے. دوسری زمین کے نبیوں کا خاتم کوئی اور ہے، تیسری زمین کا کوئی اور ہے، چوتھے کا کوئی اور ہے. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ قابل غور ہے. اور یہ ہو گیا نا تشروع نا. براہین قاطیہ نکالو تو ذرا. یہ براہین قاطیہ ہے، براہین قاطیہ. آپ ذرا غور فرمائیے. براہین قاطیہ ایک ہی دکھا دیتا ہوں، ایک ہی نمونہ دے دیتا ہوں، تیری تسلی ہو جائے گی. یہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، کیا کہتے ہیں صاحب، جس کے بھی جس سے تعلقات ہوں تعریف کر دئیے. اور حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل. یہ ہے شیطان و ملک الموت. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کا خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. اب سنو، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت، یہ براٹ نالج نص سے ثابت ہے. فخر عالم یعنی رسول کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. یعنی شیطان کو کی وسعت علمی، اس کی نالج جو ہے وہ براٹ نالج جو ہے، یہ تو ثابت ہے. رسول کے لیے براٹ نالج کیسے ثابت ہے؟ رسول کے لیے ماننے پر شرک ہے. اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر 1 عقیدہ. اور نمبر 2 اسی لیے ہماری اس دلیل کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ میرے نبی کے بعد کے نبی نہیں ہیں، میرے نبی کے پہلے کے نبی. حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں. کئی صدی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے. ان کو آسمان پر اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ان کے ہر قول کو صادق پورے جہان سے منوایا جائے. میرے پاس جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، یہ منوایا جائے. اس کا دین آخری دین ہوگا، یہ منوایا جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتے. چوتھے آسمان پر رب نے اپنی حکمت سے انہیں بلند کر دیا ہے. تم جو ہر زمین میں ایک نبی بنا رہے ہو، یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ دیوبندی ملا نے بنایا ہے. اب یہاں پر ظاہر بات ہے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ اپنی شریعت لے کر کے تھوڑی آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہوگی، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے، امتی ہونے کا شرف بھی ہوگا. اور پھر نبی کے دور کو لوٹانے کے لیے ایک نبی کو آنا ہی چاہیے تاکہ جو عیسیٰ کو دیکھیں عیسیٰ کے صحابی ہو جائیں، جو ان کو دیکھیں وہ تابعی ہو جائیں، جو ان کو دیکھیں تبے تابعی ہو جائیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے. حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے معراج کی رات.
جب جماعت ہو رہی تھی نبیوں کی، امامت کر رہے تھے مصطفیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور انتقال سے پہلے دیکھا، حیات ظاہری میں دیکھا عیسیٰ زندہ ہے، اور جو رسول کو دیکھ لے وہ رسول کا صحابی ہے، ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو صحابی ہے۔ عیسیٰ کے شرف پر میں قربان، اللہ کے رسول بھی ہیں اور حبیب کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور شرف دید سے اب ان کو جو دیکھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی تابعی بھی ہوں گے، امام مہدی ایک اعتبار سے تابعی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عیسیٰ نے، عیسیٰ کو دیکھا حضرت امام مہدی نے، تو وہ تابعی ہوئے اور ایک حساب سے خود ہی وہ صحابی ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھنا کچھ کم شرف کی بات ہے، لیکن یہ میرے نبی کے دین کے کو ہی پھیلانے، بچانے، بتانے آ رہے ہیں، تحت نبوت مصطفیٰ ہی رہیں گے، اور ان کا وجود حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے۔ گفتگو ہو رہی خاتم پر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے نبیوں کو جلوہ گر کرتے، تب بھی خاتم میرا مصطفیٰ ہی ہے۔ ہم آنے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، نہ پیدا نہیں ہوں گے، تشریف لائیں گے، وصال ہی نہیں ہوا، اور پھر ان کا کیا؟ جن نبیوں کا وصال ہوا وہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ ایک لذت کے بعد زندہ ہے، لذت پانے کے بعد ایک ابھی لذت لینا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ شیطان کا علم اگر تم مانتے ہو تو ایمان ہے، ملکن موت کی وسط علمی، دیوبندی دھرم میں ایمان ہے، لیکن رسول کے لیے مان لیا جائے تو شرک۔ میں پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو صفت شیطان اور ملکن موت میں ماننا ایمان ہو، وہ نبی میں ماننا شرک ہو جائے، ثابت کرو، میں انگلینڈ آنا بند کر دوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شرک کسی ایک کے لیے ہے وہ سب کے لیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ابا کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو، اماں کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو، اور پیر کو کر لو تو ہو جائے۔ شرک تو ہر جگہ شرک ہے۔ کسی کو معبود مانو گے مشرک ہو جاؤ گے، پتھر کو مانو چاہے بشر کو مانو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مانو گے معبود تو ایمان ہے، اس کو مانو گے تو شرک۔ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ یہ کیسی تیری بدعقیدگی ہے کہ رسول کے لیے مانو؟ وقت کیا ہو گیا؟ آواز کو چھوڑیے، یہاں آواز نہیں، ریکارڈ چاہیے۔ اب لاؤ بھیا، تقویت الایمان کہاں گئی؟ وہ ہے گیا، ارے یہ تو لاؤ جو یہ حسین احمد کو بکے ہیں۔ یہ حسین احمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حسین احمد کے بارے میں کہتے ہیں، نکل جلدی سے، اور تسی کتنے ہے؟ بہت بدماش میرے، کیوں؟ کتابوں کو بھی پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ یہ کسی نے گڑبڑ کر دیا یار، اس پر کسی نے تصرف کر دیا۔ ذرا آپ نکالیے مولانا عبدالرزاق کا مضمون۔ یہ لو، مولانا حسین احمد صاحب مرحوم، اس میں چھپا ہے نہیں، شیخ الاسلام نمبر، یہ لے لو، روزنامہ الجمیت دہلی، یہ جمیعت العلماء ہند ہے نا، انہی کو لکھا ہے، 1377 ہجری، شیخ الاسلام نمبر، روزنامہ الجمیت، اس کے صفحہ 59 پر ابتدا یہ ہے، حسین احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تم نے کبھی خدا کو اپنی گلی کوچے میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ خدا کو کبھی خدا کو بھی اس کی عرش جلال و عرش عظمت و جلال کے نیچے، کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں آ کر رہے گا، تم سے ہم کلام ہوگا، تمہاری خدمت کرے گا؟ Have you seen Allah on the road on his street? And he came from sky to you in your house, and Allah served you by his own hands.
کبھی سوچا, کبھی دیکھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. چلو ہم نے سمجھا چھٹی ملی, نہ بول رہا ہے, مگر کہتا تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں کہ بڑھا کر رہا ہوں؟ آئی ایم ناٹ میڈ, آئی ایم ناٹ پاگل. نہیں بھائیو, یہ بات نہیں ہے, سڑی ہوں نہ سودائی, جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے. اپنے پیر حسین احمد کو خدا کہنا, گلیوں میں آنے والا, کیا کبھی تم نے خدا کو چلتے پھرتے دیکھا؟ بعد میں بولتا ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں, پھر کہتا ہے کہ تو کیا میں پاگل ہوں جو بڑھا کر رہا ہوں؟ سیڑھی ہوں نہ سودائی, جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے. بولو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, حق ہے. ان کا حسین احمد ٹانڈوی مرید آف گاندھی جی, فالوور آف نہرو, ایجنٹ آف اہل ہنود, کھدر پہن کے جیتا رہا, کھدر پہن کے گاندھی جی کی خوشی کے لیے مرا. اس کے بارے میں لکھتے ہیں, تم نے کبھی خدا کو, پلیز اگین, تم نے کبھی خدا کو اپنی گلی کوچے میں چلتے پھرتے دیکھا؟ کبھی خدا کو اس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے پانی انسانوں کو؟ رسول کی تعریف کرو تو بشر جیسی تعریف کرو, بلکہ اس میں بھی کم کرو. اور جب حسین احمد گاندھیوی, کانگریسی, اینیمی آف مسلم امہ, اینیمی آف دا یونٹی آف سنی, وہ اس کا جب ذکر کرو تو یہاں سے اسٹارٹ لو. کبھی خدا کو گلی کوچے میں چلتے پھرتا, ہیو یو سین دا اللہ ان دا اسٹریٹ؟ یا یہ کیا طریقہ ہے بیان کرنے کا؟ تو خدا کے بجائے بندہ نہیں بول سکتا تھا کیا؟ کبھی تو نے بندے کو گلی میں دیکھا؟ کبھی اچھے بندے کو دیکھا, بڑے بندے کو دیکھا, اونچے بندے کو بندہ بولنا تھا, خدا کیسے بول رہا ہے؟ اور پھر کہتا نہیں نہیں ہرگز نہیں, اپنے کو بچانے کے لیے, ہم کو جواب دینے کے لیے, نہیں ہرگز نہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ تو کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں, بڑھا کر رہا ہوں؟ ایم آئی میڈ؟ از اٹ مائی میڈنس؟ پھر کہتے محبت کا معاملہ ہے, محبت میں اشاروں اور کتابوں سے ہی, کنائیوں ہی سے کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی, کچھ بند بند, ڈھکی ڈھکی, چھپی چھپی باتیں محبت کو راس آتی ہیں. چلو یہ بھی ہو گئے. لاؤ تقویت الایمان, دھڑا دھڑ. کیا بتاؤں, سامنے ہوتے تو رنگ اور ہوتا, تو اب چہرہ بھی دیکھتے, ترجمہ بھی دیکھتے. آپ دیکھو, بات بہت مختصر شارٹ میں لے چلنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں, ہر مخلوق, all created including prophets and messenger of Allah Almighty, all created, ہر مخلوق, ہر مخلوق, چھوٹی ہو یا بڑی, چھوٹا یا بڑا, either prophet or follower, خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. Can you write this sentence for your beloved prophet that is less than چمار؟ یہ ہے تقویت الایمان میں. ذرا بھیا یہ تقویت الایمان کا تو لے لو, راشد کمپنی دیوبند کی چھپی ہوئی ہے, یہ لے لو. یہ مولانا شاہ اسماعیل کی تصغیر الاخوان بھی ہو, باقی ساری یہ راشد کمپنی کی ہے, یہ آپ لے لو. جلدی جلدی نکل, یہ چمار ہو گیا. جو جیسا ہوتا ہے آئینے میں ویسے ہی دکھتا ہے اس کو. میرے اصل رسول تو, میرے نبی تو وہ ہیں. اب ایک بات اور سن لو, انسان آپس میں سب بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے, سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے. اور مالک سب کا اللہ ہے, بندگی اسی کو چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء, انبیاء, امام, امامزادے, پیر, شہید, جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب انسان ہیں, بندے عاجز اور ہمارے بھائی. مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی, وہ بڑے بھائی ہوئے. رسول کو اللہ نے بڑائی دے دی, تو بڑے بھائی ہوئے. ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. And the human are brother, and one who the elder is your older brother. So you must pay respect to him as your older brother. Allah is master of all. He alone should be worshipped. This tradition gives us the understanding that saints, prophets, imams and their descendants, Peer and Shaheed, all chosen ones of Allah, are all only human and helpless slaves and are our brothers, but Allah has honored and thus they became our elder brothers. یہ لکھا ہے اس میں, ہر انسان بھائی بھائی. یہ ان کا رول, ان کا یہی نا, ہر انسان بھائی بھائی. تو بتاؤ فرعون بھائی انسان ہے کہ نہیں؟ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ یزید انسان ہے کہ نہیں؟ گاندھی جی انسان تھے کہ نہیں؟ سردار پٹیل انسان تھے کہ نہیں؟ یہ چنگیز خان انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ہلاکو,
یہ غلام احمد، یہ یزید انسان ہے نا، اور انسان سب بھائی بھائی ہیں، اور اسماعیل دہلوی بھی انسان، اسماعیل دہلوی، اشرف علی، رشید احمد، یہ لوگ بھی تو انسان ہیں، اور قانون کیا ہے؟ انسان بھائی بھائی. تو ابو جہل اسماعیل بھائی بھائی، ابو لہب اشرف علی بھائی بھائی، یزید رشید احمد گنگوئی بھائی بھائی، ہر خبیث انسان اور دیوبندی بھائی بھائی. کہے تھے قانون بنا کے رسول کو بڑا بھائی بنا لے، ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے، خود ہی ابو جہل کے بڑے بھائی ہو گئے، کیونکہ ابو جہل کو بڑائی تو ملی نہیں ہے، بڑائی تو انہی کو ملی ہوگی، جیسا کہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہے. اپنے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کو بڑائی دی گئی ہے. آؤ یہ ایک حدیث پاک ہے، پہلے حدیث سن لو، اس کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہی سن لو. مختصر میں یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیرا میں سو گئے، میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے اپنے راجا کو دیکھا، سو بہت لائق ہو سجدہ کریں ہم آپ کو. حضور سے کہا کہ آپ کو سجدہ کریں. فرمایا مجھے بھلا خیال ہوگا تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے گا؟ لو مررت بقبری اکنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا. وہ کہا کہ if you will cross from my grave، میری قبر سے جب تم گزرو گے کیا قبر کو میری سجدہ کرو گے؟ رسول نے پوچھا، صحابی نے کہا نو. تو کہا ڈونٹ ڈو. یہی تو کہا ہے نا، رسول نے یہی کہا نا کہ قبر کو سجدہ نہ کرو. اس کا کیا کہتے ہیں؟ رسول نے کہا میں بھی ایک دن، نوٹ کرو، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ حدیث میں کہا ہے. حدیث میں تو یہ کہ مرر تو بے قبری، جب گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے؟ کیا تو قبر کو سجدہ کرے گا؟ نہیں، پر مت کر. سجدہ روکا یا اپنے کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا ہے؟ تو رسول نے جو نہ کہا ہو وہ کہہ کر رسول پہ جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے کہ نہیں؟ نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو نبی کی طرف، میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف مٹی میں ملنا؟ دیٹ از دا میٹر آف اردو. میں کہتا ہوں ایک اردو، بیٹا میں نے سوچا تھا کہ گریجویٹ ہو جائے گا تو، اور پھر تجھے پوسٹ گریجویٹ بنا کر پی ایچ ڈی کروں گا، تو ڈاکٹر بنے گا. میرا منصوبہ، میری پلاننگ تھی، اٹ واز مائی پلاننگ، ڈاکٹر بناؤں گا. لیکن تو گریجویشن میں فیل ہو گیا، میری پلاننگ مٹی میں مل گئی. اردو میں بولتے ہو کہ نہیں؟ میرا منصوبہ مٹی میں مل گیا، میرا خواب، مائی ڈریم مٹی میں مل گئے. تو کیا ڈریم مٹی کے اندر جاتے ہیں؟ کیا میری مائنڈ کی پلاننگ مٹی میں گئی؟ ٹو ڈسٹرائے ہونا مٹی میں ملنا ہے. میرا نبی قبر میں گیا ہے، مگر مٹی میں ملا نہیں. بہت اچھے میرا رسول قبر میں جلوہ گر ہے، مٹی کے ذرے جسد اطہر کا بوسہ لے رہے ہیں، ذروں کا مقدر سمر رہا ہے، مگر نبی مٹی میں نہیں. تو جب پکڑا امام احمد رضا کے شعر نے، جب پکڑا شیب شہل سنت نے، جب پکڑا حشمت علی نے، فیض علی، عظمت علی، حضرت علی، حشمت علی، رضا علی، جب میدان میں جلوہ گر ہوا حشمت علی کے روپ میں، تو پکڑا اور کہا تم نے کہا رسول مر کر مٹی میں. تو مولوی منظور نعمانی نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میں معنی سے ہے، یعنی رسول انتقال کر کے وصال فرما کر مٹی سے ملے، مٹی سے، مٹی میں نہیں، مٹی سے، میں معنی سے. ان بے وقوفوں سے پوچھو، میں ایک الگ ورڈ ہے، سے ایک الگ ورڈ ہے. گھر میں گیا، گھر سے گیا،
یہ اردو جانے نام سن کر کے کتنے قاسمیوں کی ضیا غائب ہو گئی. گھر میں جانا, گھر میں کی جگہ سے کر دو, گھر سے جانا, یہ دونوں ایک ہے. تیری بیوی گھر میں گئی, تیری بیوی تیری بدعقیدگی کو دیکھ کر گھر سے گئی, دونوں ایک ہے. سے الگ ہے, گھر سے گیا, میں الگ ہے, گھر میں گیا. فرام ہاؤس, ان دا ہاؤس, بوتھ آر سیم. دیکھو ابھی تو مجھ کو احمد حسین مدنی نے پکارا ہے, بتاؤ کفر کیا ہے, اسی لیے احمد حسین مدنی کا نام لیتا ہوں. یہ حسین احمد مدنی کا, ہاں حسین احمد, اسی تو بتا رہا ہوں. یہ جو جس نے مجھ کو لیٹر لکھا, اشرف علی کا کفر پوچھا, جب میں نے بتا دیا تو آیا تک نہیں, تو اس کو میں کہتا ہوں چلو اس کو چھوڑ دو, اشرف علی کو لے لو جب وہی ٹاپک ہے. اشرف علی تھانوی میرے پاس ہوتے یا جانے دو. ابھی لکھنؤ سے ابو الحسن علی ندوی آیا ہے نا, اس سے میرا نام پوچھنا. یہ تکیہ دار, رائے بریلی کا تکیہ دار, صرف رائے لے کے رہ گیا, بریلی تو اپنے ساتھ ہے. اور ہندوؤں میں ایک برادری رائے صاحب, اس سے پوچھنا ابو الحسن علی ندوی تم بولو. اب ہم سیدھے سیدھے سب سے بڑے شیخ نجدی کا گلا پکڑتے ہیں, اس لیے کہ یہ پنجہ ہاشمی کا صحیح مگر انگلیوں پہ تصرف مجدد اعظم کا ہے, محدث اعظم کا ہے, مفتی اعظم کا ہے, مسئلہ ان کا ہے تو آبرو بھی انہی کی ہے. لے ہم کو ڈر نہیں ہے, کسی سنی عالم کو ڈر نہیں. الحمدللہ گجرات, پنجاب, آزاد کشمیر جمع ہو گیا. سن سیاست آج تک 50 برس میں, ہند و پاکستان کی سیاست 50 سال میں تجھے ایک نہیں کر سکی, لیکن رسول کی محبت نے آج سب کو ایک کر دیا. میں نے, مجھ کو ایک صاحب نے لا کر ڈنڈا دے دیا, اور وہ جنگل سے کاٹ کے لایا تھا. برنگ فرام جنگل, مطلب اس میں کانٹے بھی تھے. وہ چھوٹا سا بامبو ہوتا ہے نا, بانس پتلا سا. میں کہا یار یہ استعمال میں کیسے بھی رکھوں, اس کو چکنا کرو, صاف کرو, کلین کرو, اس میں تو کانٹے لگے ہوئے ہیں, ہاتھ میں لگے گا, ہاتھ زخمی ہو جائے گا, ہاتھ وونڈیڈ ہو جائیں گے. میں نے وہ مولانا ابو الحسن ندوی کو دے دیا. دے دیا کہ آپ امانت میں رکھو, جب ضرورت ہوگی لکھنؤ تک میں آپ سے کہیں نہ کہیں لے لوں گا, یہ میری امانت ہے, رکھو. انہوں نے رکھ لیا. میں لکھنؤ میں پہنچا, کہا صاحب دیجئے تو. آپ کون؟ وہی ڈنڈا جو میں نے آپ کو دیا تھا. مولانا بولے مجھ سے گم ہو گیا, نہیں خیال کیا, گر ار گیا, بھول گئے, گم ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے. تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ میرا کانٹے دار خراب موٹا ڈنڈا مولانا ابو الحسن سے گم ہو گیا, یہی تو سمجھوں گا. اور سے کی جگہ اگر میں کہنا صحیح ہے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ میرا موٹا کانٹے دار ڈنڈا ابو الحسن میں گم ہو گیا. یہ توہین ہے کہ نہیں؟ تم کو میرا ڈنڈا پڑوسی میں, میرا ڈنڈا عبد الرحمان میں, میرا ڈنڈا سلیم بھائی میں گالی ہے کہ نہیں؟ تو کب میں بولنا گالی ہے تو میرا نبی مر کر مٹی میں, یہ بھی گالی ہے. تجھے مولوی کی گالی پسند نہیں, ہمیں مصطفیٰ کی گالی پسند نہیں. میرے نبی کو گالی دینا بند کرو, میرے نبی کی توہین کرنا بند کرو. تو حفظ الایمان تمہارا کفر ہے, تحذیر الناس تمہارا کفر ہے,
براہین قاطعہ تمہارا کفر ہے، اور یہ کفر صرف احمد رضا کے قلم نے نہیں بتایا ہے، یہ امت کا اجماع ہے، اہل مکہ کا فیصلہ ہے، اور علماء مدینہ کی تصدیق ہے، یہ تمام اہل سنت کا اس پر جماؤ ہے۔ آج یہ حصہ ہے حسام الحرمین، یہ احمد رضا کی رائے کا نام نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کے فیصلے کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کے دین و اسلام کے فیصلے کا نام ہے۔ امام احمد رضا نے ہم کو حسام الحرمین دیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کا ہر سنی جانچا جائے گا، پورا کچھوچھا اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، پورا بریلی اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی علی پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی میر پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، اس لیے کہ وہ کتاب محض تحریر نہیں ہے، اہل سنت کی تقدیر ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، علماء حرمین شریفین کا قطعی فیصلہ ہے۔ اشرف علی کافر، رسول پاک کے علم کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے کر کافر ہوا۔ جتنا علم رسول کا اتنا جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ جس قدر علم رسول کو اس قدر علم جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ اب بولو، آپ ایسا کفر بولو کہ اشرف علی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی اور جو ان کفریات پر اطلاع شرعی کے باوجود ان کے پیچھے چلے وہ بھی وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ہاشمی منگتا تمہارا، سبحان اللہ، ہاشمی منگتا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، اور رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، خدا بندہ ملکہ بادشاہ، آمین اللہ۔ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، مالک مولا ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ضیاءکار ہیں، وی آر سینر، وی ہیو ایونس، نو ڈاؤٹ، فارگیو می مائی اللہ، ہم گنہگار ہیں، قضاکار ہیں، ضیاءکار ہیں، گناہوں سے لدے ہوئے، لیکن تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہم ان نمازیوں کی طرح نہیں جو تبلیغی جماعت میں ہیں، الہ العالمین ہم کو تبلیغی جماعت کے مکر و فریب سے بچا، الہ العالمین دیوبندی علماء جیسے یہاں ضیاء القاسمی اور ندیم وغیرہ آتے ہیں، ان کے شر سے ہم کو بچا، جیسے کہ وہ یہ جو نجد کے ایجنٹ آتے ہیں رسول پاک کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی مسجدوں میں ہمیں نجا، ہمیں سنی مسجد عطا فرما، سنی امام عطا فرما، ہماری فجر بچا لے، ہماری ظہر بچا لے، ہماری عصر بچا لے، ہماری مغرب اور عشاء بچا لے، ہمارے سجدوں کو بچا لے، ہمارے رکوع کو بچا لے۔ اگر عثمان کے قاتل کے پیچھے، عثمان کے قاتل حضرت عثمان غنی کے قاتل کے پیچھے اگر صحابہ کی نماز مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تو پھر رسول کی عظمتوں کے قاتل کے پیچھے برطانیہ میں ہماری نماز کیسے ہوگی؟ مالک ہمارے سجدوں کو بچا لے، مالک ہماری عبادتوں کو بچا لے۔ الہ العالمین تیرے رسول کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے اور دیوبندیت کے کفر کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اشرف علی کے کفر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ غوثیہ مسجد کے اراکین نے، لوگوں نے، محبین نے، ذمہ داروں نے، متعلقین نے جو یہ حوصلہ بلند کیا ہے، مالک قبول کر لے، اور یہ جو عظیم الشان لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے مولا قبول کر لے۔ مالک و مولا جس نے 1 پیسہ بھی دیا ہو وہ، اور 100 دیا ہو وہ، 500 اور 1000 دیا ہو وہ، مالک و مولا یہ بندے ہیں اپنے حساب سے دیا ہے، تو مالک ہے بے حساب دے دے، اے اللہ بے حساب عطا فرما۔ یہ ہمارے علماء کرام، یہ صوفی عبداللہ صاحب اپنے رفقا کو سال لوگ کر کے لے کر کے آیا ہے، کوئی برمنگم سے آ رہا ہے اور کوئی ویلس سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت سے مالک و مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی فیوز
فیض و برکات کو عام فرما الہ العالمین ہمارے علماء کرام کا ہمارے مشائخ کا پیروں کا سایہ ہمارے سروں پہ الہ العالمین سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کی بھیک دے دے والی الہ العالمین مجھے تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے ہاشمی تو مانگ بھی نہیں پاتا بس اے اللہ تو آج اس لیے دے دے کہ مجھے مانگنا نہیں آتا مجھے مانگنا نہیں آتا اس لیے دے دے مجھے ڈنگ نہیں ہے مانگنے کا اس لیے دے دے الہ العالمین یہ جتنے تیرے رسول کے غدار ہیں تیرے نبی کی توہین ہے تب تیری نبی کی توہین کیا حفظ الایمان میں تحذیر الناس میں برائی قاطعہ میں مالک و مولا ان کا کالا عقیدہ ہم کو دکھا دے ہم کو رسول کی محبت کی روشنی دے دے مرشد کا پیار پیر و مرشد کی محبت مرشد کامل کی غلامی اپنی خانقاہ سے روحانی وابستگی مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے مدینہ تک ہمارا رشتہ سلامت رہے ہم کو سچا پکا سنی صحیح لغیرہ مسلمان ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے جو قرض سے دبے ہیں قرض سے سبک دوش کر دے جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے جو بے راہ ہیں انہیں راہ دے دے جو بھٹک گئے ہیں راستے پر لگا دے جو دیوبندی ہیں انہیں سنی بنا دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بہار نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.